تو نوجوانوں کے لیے بالخصوص کیا ان کی زندگی سے سبق حاصل ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا، ایک تو وہ میں اصول برکت کے لیے اس میں اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ بھی شامل کرتا چلوں کہ ایک طویل تاریخ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے وقت علیہ السلام کہنے کی، اور بڑی تفصیل سے قبلہ شاہ صاحب نے اس پہ روشنی بھی ڈالی. میں ساتھ اپنے سامعین و ناظرین تک یہ خیر بھی منتقل کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے جو مرتب کرنے والے ہیں جناب محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ، جنہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، وہ جہاں جہاں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال مرتب کرتے ہیں، یعنی اس پاکیزہ گھرانے کے پاکیزہ افراد کا ذکر کرتے ہیں، تو شاہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ وہاں وہ بھی آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، اور اسی کو لکھنا جو ہے وہ مناسب تصور کرتے ہیں. 48 مقامات پر 48 مقامات جی بے شک ایسے 48 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام اس خانوادی سے جو ہے وہ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بحمدی تعالیٰ پوری امت جو ہے اس کے تمام مکاتب میں دیکھتا ہوں کہ ایسی بہترین اور روشنی دیتی ہوئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں لوگ اپنا ہدیہ سپاس اس گھرانے کو پیش کرتے ہیں. اور کیوں نہ پیش کریں، یہ صرف محبت کے اظہار کا جو قرینہ سلیقہ اور روایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ایک ایسی عالمگیر قربانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا اعتراف دنیا بھر کے جو اعتدال پسند لوگ تھے، حق پرست لوگ تھے، انہوں نے اپنے زمانوں میں اس پر اپنی گواہی پیش کی ہے. آپ تصور کیجئے ماضی قریب کی سب سے بڑی حریت پسند شخصیت جو ہے نیلسن منڈیلا، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کسی آباد بستی میں ایسا کوئی شخص موجود ہو جو ان کی اس شخصیت سے جو ہے وہ معترف نہ ہو، اس کا اور اس کے کام سے، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف نہ ہو. نیلسن منڈیلا جیسی معتبر شخصیت جو ماضی قریب میں انسانی آزادی اور فکر کے حوالے سے ایک معتبر ترین حوالہ تصور کیا جاتا ہے نا، ایسا مضبوط استعارہ ہے. وہ اپنی بایوگرافی کے اندر جو ان کی سوانح عمری ہے، لانگ وے ٹو فریڈم، اس کے دیباچے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اتنی طویل جلا وطنی کی جو صحبتیں تھی قید و بند کی، اس کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قید تنہائی جب بہت طویل ہو گئی تو کئی مرتبہ رات کو میں نے یہ خیال، یعنی اس نے مجھے غلبہ پا لیا مجھ پر کہ شاید اب مجھے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے اور کمپرومائز کر لینا چاہیے، کوئی مصلحت اختیار کر لینی چاہیے، کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ میں رات بھر اس غلبے میں رہتا کہ کب صبح جو ہے وہ طلوع ہو اور تاکہ یہ بات ہو سکے. کہتے ہیں صبح جو شخص مجھے کھانا دینے کے لیے آتا، میرے دل میں ارادہ ہوتا کہ میں اس سے پہلی بات یہی کروں گا کہ میری جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ بات کروائی جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے جب سورج طلوع ہوتا تو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ وہ جو دھیمی سی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، اس کے دوران اس روشنی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا، اور وہ مجھے یہ روشنی عطا کرتا کہ اگر ایسے عظیم المرتبت خانوادے کے افراد تمام تر حق اور سچ پر ہونے کے باوجود ظلم اور استبداد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرے پاس تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت سارے جواز موجود ہیں. سو اس سے ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن سے اپنوں غیروں نے، ہر زمانے کے نوجوانوں نے، بوڑھوں بزرگوں نے، ہر ایک کے لیے اس آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سوانح اور آپ کی جد و جہد، میں آپ کی سوانح کو جد و جہد سے تعبیر کرتا ہوں. یہ جو ایک عظیم الشان اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے محبوب رسول کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کی یہ جو مثال ہے، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت استعارہ ہے کہ جب جب حق اور باطل کے درمیان جنگ قائم ہوگی، جب کہیں کسی جگہ پر برسرے پیکار ہوں گے، میدان میں اتریں گے، تو حق پرستوں کے لیے امید کا سب سے مضبوط استعارہ اور حوالہ جو ہے وہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی قربانی ہے. دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا. علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اصولوں کی خاطر ایک قربانی کی داستان ہمیں ملتی ہے، لیکن دور حاضر میں مقامی افسوس ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے، اس کی خاطر بہت سارے اصولوں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ کس حد تک غلط ہے اور اس داستان سے سیکھتے ہوئے ہم کیسے اپنی زندگی جو بہتر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد. بات یہ ہے کہ حق اور باطل، اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. وہ مٹانے والے اسباب کیا تھے؟
मलूकियत इतनी छा गई कि जब हुसैन मदीने से चलने लगे हैं तो जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात कहती है, मेरे लाल, मेरे बेटे, मैंने तेरे नाना जान से सुना था आप ना जाएं। तो कहते हैं, नानी जान, जो आप फरमा रही हैं मेरे नाना ने सच कहा है जी। लेकिन खरज तो मिल मदीना ते आमर बिल मारूफ आना अनिल मुनकर। नानी अम्मा तो देखें, हमारे सामने अल्लाह के दीन को झुटलाया जा रहा है, मेरे नाना की मस्जिद में झुटलाया जा रहा है, मेरे नाना की शान में गुस्ताखी की जा रही है, खामोश कैसे, अल्लाह की तौहीद का इनकार किया जा रहा है, नबूवत की, नबी की नबूवत का इनकार किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं ना कोई वही आई थी ना कोई फरिश्ता आया था, ये तो हमें मिला है हमारी ताकत की वजह से। अब इस्लाम में जो जो आइन अल्लाह ताला के थे, हलाल को हराम किया जा रहा है, हराम को हलाल किया जा रहा है। इतने असबाब आ गए थे कि उस वक्त फरमाया कि अब मुझ पर अमर बिल मारूफ करना वाजिब हो चुका है। नानी अम्मा नहीं अनिल वाजिब हो चुका है। नानी अम्मा मैं इक़्तिदार के लिए नहीं जा रहा। कहा अच्छा बेटा आप जाएं, लेकिन मुक़द्दरात इस्मत तहारत को रसूल की बेटियों को ना लेकर जाएं। कहा नानी अम्मा यही तो बात है, यही तो मेरा मकसद, अगर ये ना गई तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। और शहदादों की जंग कहने वालों, जंगों में कोई अपने 9 दिन के बच्चे को लेकर नहीं जाता, जंगों में कोई 3.5 साल की बेटी को लेकर नहीं जाता, जंगों में कोई 4 साल के बच्चे को लेकर नहीं जाता, जंगों में बूढ़ों को लेकर, किसी जंग में नबी ने बूढ़ों को इजाज़त नहीं दी। जिहाद के भी आकाम है, शरीयत के भी आकाम है, लेकिन इनका जाना मेरे साथ लाजमी है, इसलिए कि मैं दूर दूर से देख रहा हूँ कि मलूकियत छा गई है। मेरे नबी ने जिस तौहीद के डंके बजाए थे, कलमे पढ़वाए थे, उसको फसाना कहा जा रहा है, फरिश्तों की नफ़ी की जा रही है, अंबिया की नबूवत तो जुटलाया जा रहा है। अब मुझ पर वाजिब हो गया तो मैं जाऊं। फिर मक्के में गए हैं तो मक्के में भी वहाँ अल्लामा अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि इतने हज़ार लोग एहराम की हालत में खंजर और भाले लेकर कर रहे थे कि हम यहाँ टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहा हुर्मत काबा सलामत रहे, जंगल में आबाद में चले जाएं, वहाँ ना कोई मीडिया था, ना कोई मुबस्सिरीन थे, ना कोई नाजरीन थे। जंगल में क्यों गए? कहा जंगल की हवा तो देखेगी ना, ज़ाते खुदा भी तो देखेगी ना। जंगल में जाऊँगा, जो बातिल है वो सामने आ जाएगा, जो हक है दुनिया देख लेगी, जो जिसको मेरे नबी ने, तमाम अंबिया ने मेहनत की थी तौहीद, वो भी देख लेगी। और मैं उस नबी का, उस अल्लाह के महबूब का महबूब हूँ, जिसके लिए नबी ने फरमाया था या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत रख। जो हुसैन से मोहब्बत रखे तो उससे भी मोहब्बत रख। तो ये सारी चीज़ों के असबाब बने तो हुसैन को करबला के लक्को दक सारा में आना पड़ा। और फिर जब कहा ना अल्लाह अकबर, तो ये सदा ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँची। ये मामूली सदा नहीं थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आनी, बातिल को दिखाने के लिए, हक को समझाने के लिए। ये वाक़या करबला हुआ। जवानों की बात है, और जवानों अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। हुसैन ने अकबर जैसा जवान देकर बताया है कि जब मकसद तौहीद हो, जब मकसद दीन और इस्लाम हो, तो बच्चे ही चाहें वो अफजल है। रिश्तेदार प्यारे होते हैं, भांजे प्यारे होते हैं, नवासे प्यारे होते हैं, भाई प्यारे होते हैं। जब मकसद अजीम था तो अल्लाह की अजमत के सामने यही कहा हुसैन की बहन ने, रसूल की बेटी ने, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में मैं ये छोटी सी कुर्बानी, उसकी निस्बत ये छोटी है लेकिन कायनात में ऐसी कुर्बानी बिल्कुल नज़ीर मिलती नहीं। नाज़रीन हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, वक्त की कमी का सामना है और ये मौजू ऐसा है कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम इस पर गुफ्तगू जो है वो उसका अख्ताम नहीं कर सकते। तो वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए मैं चाहती हूँ आप मुख्तसर कोई मैसेज नाज़रीन को दे दें। यकीनन हमें सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि, उनकी शहादत से जो असबाब मिले उनमें एक सबक ये अहम मिला, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अंजाम जो होता है ना, आखिरी नतीजा, वो हमेशा तकवे वालों के हाथ में आता है। बेशक आज दुनिया में आप देख लें, अल्लाह अकबर, किसके नाम का डंका बज रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है। हर मस्जिद में, हर दरसगाह में, हर इमाम बारगाह में,
ہر ادارے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر نگر میں حسین حسین ہو رہی ہے. تو یہ والعاقبۃ للمتقین، آخری رزلٹ اللہ نے حضرت امام حسین، چونکہ آپ تقوی کے علمبردار تھے، آپ تقوی والوں کے امام تھے، سردار تھے، آپ اہل جنت کے سردار تھے، تو یقیناً ہمیں یہ سبق لینا ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. وہ لا الہ الا اللہ جو تقوی کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں وہ چوٹی ہے، وہ اس سے وابستہ ہونے والے ہی اصل کامیاب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام حسین جب پیدا ہوئے نا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے، پیر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا شروع میں، امام حسین کا نام اور حضرت امام حسن کا نام، وہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پسند سے حمزہ بھی رکھا اور اسی طرح جعفر بھی رکھا، حرب بھی رکھا، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ امرت ان اغیر اسم حازین، مجھے اللہ نے حکم دیا ان کے نام میں نے بدلنے، اللہ کے امر سے حسن رکھا اور حسین رکھا. امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ میں پتہ کیا فرماتے ہیں، حاجب اللہ حازین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنہ علیہم السلام. اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا حسن و حسین تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نام نہیں رکھے گئے، حالانکہ عربی نام تھے، اللہ نے چھپا کر رکھے، کسی کو رکھنے ہی نہیں دیے. حسن و حسین نام دنیا میں پہلی بار سیدہ فاطمہ کے لال نبی پاک کے جو فرزندان ہیں نا ان کے رکھے گئے. اب دیکھیں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا، لیکن آج حسین کے بعد دنیا میں کتنے حسین ہیں. آپ نادرا کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں کتنے محمد حسین، غلام حسین، منیر حسین، نذیر حسین، بشیر حسین، نام حسین حسین کو، لیکن 25 کروڑ میں مجھے کوئی ایک یزید کا نام دکھا دیں. اور میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، اہل بیت طاہر کی شہادت کے بعد، اس کے اعمال نامہ سیاہ میں یہ چیزیں شامل ہو گئی جو ہمارے لیے نفرت کا باعث کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے جو اس کو ناپسند کیا تھا، اس وقت تک تو امام حسین شہید نہیں نہ ہوئے تھے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے، آپ نے اس کو پہلے مسرد کیا ہے. وہ کیوں کیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ امر بالمعروف سے پیچھے ہے، نہی عن المنکر سے پیچھے ہے. اور محدثین کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ مقدوح فی عدالتی لیس باہل للروایہ، ہم یزید سے کبھی نبی پاک کی حدیث کی روایت بھی قبول نہیں کرتے. یہ ہے محدثین کا منہج. آج ہمیں اس منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو آپ نے انٹرو میں بات کہی تھی مجھے بڑی میرے دل کو اچھی لگی کہ آج لوگ خام خواہ کے لیے رہتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کل قیامت کے دن کدھر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرنا. نبی پاک فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ میں انہی کے ساتھ کھڑا کرے انشاءاللہ. اور اب صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ بہت سادہ سی بات جو میں اس واقعے سے جو مجھ تک خیر پہنچتا ہے، ایک تو میرا یہ احساس ہے کہ بحمدی تعالیٰ ظاہری طور پر تو ایک لک و دک صحرا میں دشمن کی یہ چال تھی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہ کہانی جو ہے وہ شکوک و شبہات کی نظر ہو جائے. یہ واقعہ، یہ سانحہ جو ہے یہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی عالمگیر سازش موجود تھی، یہ اسی طرح کہیں جسے کہتے ہیں نا ایک شک کی بنیاد پر کہیں غائب ہو جائے اور یہ تذکرہ مٹ جائے. لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے. اب ساری دنیا کے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے امت پر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ہر زمانہ حضرت امام حسین کے ساتھ والہانہ محبت اور ذکر حسین سے برکت پاتا رہا. لیکن جہاں یہ بڑی خوشائند بات ہے، اسی کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جو آج کی رات ہم سب کو سوچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر حسین جس درجے پر اس امت کے اندر رائج رہا، کیا اس درجے پر ہم فکر حسین سے بھی استفادہ کر سکیں یا نہیں کر سکیں؟ اور فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین یہ ہے، حضرت امام حسین وہ تاریخ اور رجحان ساز شخصیت ہے انسانی تاریخ میں جنہوں نے ساری انسانیت پر احسان کیا یہ قربانی دے کر، لیکن مسلمان تو ان کی اس قربانی کے سامنے
तासुब क़यामत सर उठा ही नहीं सकते। उसका सबब क्या है? इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है ना, वो ये है कि ये दीन जो है वो तलवार के ज़ोर पर उठा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के उस मैदान में एक ऐसा अजीम शान उसूल जो है उसको दुनिया के ऊपर आश्कार किया। आपका अमल ये बताता है कि इस्लाम के अंदर तलवार जो है वो कुफ्र के ख़िलाफ़ नहीं उठती बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ उठाई जाती है। और आपने ये अमली तौर पर साबित किया कि जुल्म जो है वो खा अपनों में से, ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने वालों में से क्यों ना हो, अगर वो जुल्म के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती का इर्तिकाब करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम की मुखालफत करता हुआ नज़र आए, तो उसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होने के से कोई चीज़ जो है, कोई मसलहत आपको ना रोके। यही है फ़िक्र हुसैन, और इसका इजरा और इसका अहया होना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और आखिरी बात, हम तो ये समझते हैं जैसे क़िबला शाह साहब ने कहा और दुआ भी करते हैं, अपनी हर नमाज में ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलामों में जो है वो हमारा ख़ात्मा फ़रमाए और उनके काफ़िले के हिस्से के तौर पर हमें कबूल फ़रमाए।